حضور رجب کے مہینے سے، شعبان کے مہینے سے رمضان المبارک کا انتظار شدت سے شروع کر دیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر وہ اہمیت کس طرح ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کے اندر بھی دھوکے کا، چغلی کا اور ڈرامے گیری کا بازار گرم کیا ہے۔ آپ کے یہ شور کوٹ ہے، اسی شور کوٹ سے قریب ایک جگہ ہے، آپ ضرور جانتے ہوں گے، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جانتے ہیں؟ اس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک باپ نے اور ایک بیٹے نے اپنے خون کے ساتھ زنا کر کے، زنا بالجبر کر کے، زیادتی کر کے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے۔ ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس باپ کو اور اس بیٹے کو بھی اسلام آباد کی سرزمین پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ مانتے ہیں آپ اس مطالبے کو؟ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، آج میں شور کوٹ آیا تو راستے کے اندر ٹوبہ ٹیک سنگھ بھی یہ بالکل قریب ہے یہاں سے، تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ خدا کی قسم وہ ویڈیو جب ہم نے دیکھی تو ہمارا دل روتا ہے کہ اس شخص نے اپنی بیٹی کے ساتھ پہلے زیادتی کی، اپنی بہن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 15 مارچ 18 مارچ کی شب میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم کس ماحول میں اور کس چیز میں جی رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنے رشتوں کا حیا نہیں رہا، ہمیں یہی معلوم نہیں کہ یہ میری بہن ہے، ہمیں یہی معلوم نہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، اور ہم یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں، اللہ کی رحمت سے ہم کوئی مغفرت کا طلبگار نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں پاکستان کے اندر یہ اللہ والوں کی برکت ہے، ورنہ ہم اس سرزمین پہ جینے کے اور رہنے کے قابل نہیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس شخص کو کبھی بیٹی جیسی رحمت سے نہ نوازے جس کا دل کبھی نہ ہو، جو اندر سے بے غیرت ہے۔ یہاں پر رشتوں کا تقدس اور رشتوں کا حیا نہیں رہا۔ رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک بنی کلب ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے پاس بھیڑ اور بکریاں بے شمار تھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھیڑ اور بکریاں اس بنی کلب کے قبیلے کے پاس بے شمار تھیں۔ آج میرا موضوع کوئی جوش خطابت نہیں ہے، میں ایک اصلاحی گفتگو کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اس قوم کو اصلاح کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ جس کے پاس بھیڑ اور بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، صحابہ بھی موجود تھے۔ حضور نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، یہ جو قبیلہ بنی کلب تمہیں نظر آ رہا ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ایک رات میں اس قبیلے کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے جہنمی آزاد کرتے ہیں۔ بالوں کی تعداد آپ گن سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے ایک انسان کے سر کے بالوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے، وہ تو ہزاروں لاکھوں بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ اور رمضان المبارک کو مسلمانوں کے لیے ایسے سجا دیا جاتا ہے جیسے دلہا کے لیے دلہن کو سجا دیا جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور ہم اس نیکیوں کے مہینے میں گناہ کریں اور وہ بھی حرام کام کریں۔ مسلمان من اپنا پرانا پاپی ہے، کہنے کو مسلمان ہم بھی ہیں لیکن کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ تو پتا ہے کہ فلاں گلوکار کا گھر کہاں ہے، فلاں اداکار کہاں رہتا ہے، فلاں ڈانسر کتنی تنخواہ لیتا ہے، یہ سب معلوم ہے، مگر میری قوم کے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا۔ اس قوم کے نوجوان کو یہ نہیں معلوم کہ محمد بن قاسم، جس نے ایک عورت کی آواز پہ 18 سال کی عمر میں پورے سندھ کو فتح کر دیا تھا، یہ قوم اس نوجوان کی تاریخ کو نہیں جانتی، یہ قوم ڈانسر اور گلوکاروں کو جانتی ہے، مگر یہ قوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتی، جس نے اپنے دور خلافت میں کہا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوکا مر جائے تو اس کا سوال بھی حاکم وقت سے کیا جائے گا۔ لیکن آج حاکم وقت کے دور کے اندر کتا تو دور کی بات ہے، یہاں پر تو انسانوں کے خون بہائے
یہاں پر تو انسانوں کی کوئی قیمت نہیں رہی، انسانوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو کوئی انسان مر جائے، کوئی غریب کا بچہ مر جائے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن کسی انگریز